اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے میں ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے میں، اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ترجمہ میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے، یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی، خدا ہی کو لائق ہے، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائی جائے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا بالواسطہ۔ جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے۔ تو اب اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، بڑی کوتاہی کی بات ہے، جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں۔ مجموعہ مخلوقات کو عالم کہتے ہیں اور اسی لیے اس کی جمع نہیں لاتے، مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس، مثلاً عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ وغیرہ ہیں، اس لیے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے۔ اس کے خاص کرنے کی اول وجہ تو یہی ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے، ایسا خوفناک روز نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہو۔ دوسرے، اس روز بجز ذات پاک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک و حکومت ظاہری بھی تو نصیب نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک یوم للہ الواحد القہار۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استقامت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ جن پر انعام کیا گیا وہ چار فرقے ہیں: نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح ہے، اور المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ دیگر آیات و روایات اس پر شاہد ہیں، اور صراط مستقیم سے محرومی کل دو طرح پر ہوتی ہے: عدم علم یا جان بوجھ کر۔ کوئی فرقہ گمراہ اگلا پچھلا ان دو سے خارج نہیں ہو سکتا، سو نصارہ تو درجہ اول میں اور یہود دوسری میں ممتاز ہیں۔ یہ صورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے۔
اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کہنا مسنون ہے اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے۔ معنی اس لفظ کے یہ ہیں کہ الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول کی پیروی اور نافرمانوں سے علادگی میسر ہو۔ اس صورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثناء و صفت اور دوسرے حصے میں بندہ کے لیے دعا ہے۔ فائدہ: غیر المغضوب علیہم الذین کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، اس لیے اس کے مناسب ترجمہ کیا گیا ہے۔ بعض تراجم دہلویہ میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے خلاف ترکیب و خلاف مقصود ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے روزانہ، اس لیے اس کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے۔ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور یہ کیا کہا گیا ہے، یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔